الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ عز وجل فی القرآن الحکیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وفي مقام آخر فاستبقوا الخيرات صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رواہ احمد بن شعیب النسائی فی سننہ، اس حدیث پاک امام احمد بن شعیب النسائی نے اپنی سنن میں نقل فرمایا. عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ جل شانہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیات، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. درس القرآن والحدیث الآن عن فضل شہر شعبان وقیامہ والصوم ولذا استعملوا استعمال. آج کا درس قرآن درس حدیث ماہ شعبان المعظم کی فضیلت اور اس میں کی جانے والی عبادت نفلی اور روزہ، اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا. توجہ کے ساتھ سنیے گا. خلاق عالم جل شانہ نے نیکیوں میں آگے آگے رہنے کا ویسے بھی حکم دیا ہے. خلاق عالم جل شانہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے رہو، سبقت لے جاؤ، خیرات میں، بھلائیوں میں، نیکیوں میں، اس میں آپ سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اپنے رب کی بخشش، وسیع تر بخشش کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو. وجنت، اور اس جنت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو، جلدی کرو. اعدت للمتقین، جو کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ جل شانہ نے سال کے مختلف مہینوں کو شرف بخشا ہے، اور کچھ مہینوں میں کچھ مخصوص دنوں کو خاص شرف بخشا ہے، اور پھر خاص دنوں کی خاص راتوں کو بھی اللہ جل شانہ مخصوص شرف اور عزت بخشی ہے. رمضان شریف کے بارے میں اللہ نے پوری آیات بینات نازل فرمایا کہ شاہ نزول اسی میں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. اس طرح دیگر مہینے ہیں ان کی اللہ نے اپنی فضیلت بیان کی. کوئی شہر الحرم ہے، حرمت والے عظمت والے مہینے ہیں، جیسے رجب بھی ان میں سے، تو اللہ نے ان کو عظمت بخش رکھی ہے. اور پھر رجب کے بعد شعبان ہے، یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کے دن کی اگلی فضیلت، اپنی فضیلت، اور رات کی اپنی فضیلت ہے. دن تو سارے ہیں اللہ ہی کے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے مہینوں کی 12 ہیں، یعنی گنتی 12 ہی ہیں. دن رات تو ہیں، لیکن بعض دنوں کو اور بعض راتوں کو اللہ نے خود ڈگری عطا فرمائی ہے. ان کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے کہ ان کی جو فضیلت ہے اور دنوں راتوں کی نہیں. جیسے کہ ماہ رمضان کی فضیلت اور مہینوں کی نہیں، ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کی جو فضیلت اور کسی اور میں نہیں. تو اس طرح ایام حج کے پہلے 10 دن ہیں، ان کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں. والفجر وليال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اللہ فرماتا ہے قسم ماہ ذی الحج کی پہلی 10 دنوں کی، اس کی فجر کی قسم، وليال العشر، اس کی 10 راتوں کی قسم، اس کے جفت اور طاق راتوں کی قسم، والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور محبوب کے اسراء پہ جانے کی قسم، شب معراج.
تو اللہ نے مختلف مہینوں کو، مختلف دنوں کو فضیلت دے رکھی ہے۔ ماہ شعبان بھی ان عظمت والے مہینوں میں سے ہے، اور اس کی فضیلت خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں واضح بیان کر دی ہے۔ کما قال، جیسا کہ ارشاد فرمایا، الا ان رجب شہر اللہ، بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، و شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کی بخشش کا مہینہ ہے، یعنی ان میں میری امت کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہر مہینے کو عظمت بخشی ہے۔ شعبان کا مہینہ ابھی جاری و ساری ہے، اس کی اپنی فضیلت احادیث مبارکہ میں سرکار نے بیان کر دی ہے۔ روضۃ الربیہ میں حدیث مبارکہ بیان فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فضل شعبان علی سائر الشہور کا فضلی علی سائر الانبیاء، بے شک شعبان کی فضیلت سارے مہینوں پہ ایسی ہے جیسے میری فضیلت سارے انبیاء پہ ہے۔ وفضل رمضان علی سائر الشہور کا فضل اللہ علی خلقی، اور رمضان کی فضیلت سارے مہینوں پہ ایسی ہے جیسا کہ اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پہ ہے۔ کما قال و یختار، جیسے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ پسند فرماتا ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ وقال، ارشاد فرماتے، یرفع اللہ اعمال العباد فی ھذا الشہر، کہ اللہ جل شانہ شعبان المعظم کے مہینے میں بندوں کے اعمال اٹھا لیتا ہے، بندوں کے اعمال اللہ جل شانہ اس مہینے میں اٹھا لیتا ہے، اس مہینے میں اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کو بیان کیا، اور آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون لما سمی شعبان، کیا تم جانتے ہو کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ شعبان المعظم، معظم یعنی عظمت والا، شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ قالوا اللہ رسول اعلم، تو صحابہ کرام جواب ارشاد فرماتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ علم ذاتی سے جانتا ہے اور اس کے رسول اس کی عطا سے جانتے ہیں۔ دیکھ قرآن و سنت کا عقیدہ جو صحابہ کی زبان سے بیان کرتے تھے، حدیث مبارکہ میں اکثر یہ الفاظ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِأَنَّهُ يُشَعْبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، فرمایا شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خیر کثیر کے بہت سے حصے تقسیم مخلوق میں کیے جاتے ہیں، یعنی بہت سی اچھائیاں، بھلائیاں، برکتیں، نعمتیں مخلوق میں تقسیم کی جاتی ہیں، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ بڑی عظمت والا مہینہ اور بڑی بابرکت مہینہ۔ اب آتے اس کی حدیث کی طرف جو ماہ شعبان معظم میں وارد ہوئی ہے۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس مہینے میں جو حدیث مبارکہ سند صحیح کے ساتھ ہیں وہ بھی ہیں، اور سند ضعیف کے ساتھ وہ بھی ہیں، ان پہ ہم انشاءاللہ کو تفصیلی وضاحت کر دیں گے۔ سند صحیح کے ساتھ بھی حدیثیں موجود ہیں اور سند ضعیف کے ساتھ بھی موجود ہیں، لیکن ہیں فضیلت کے باب میں جو عند محدثین مقبول ہیں، یعنی محدثین ان کو جائز مانتے ہیں فضائل کے باب میں، جب تک شدید ضعف نہ ہو، یعنی اتنی شدید ضعیف نہ ہو کہ وہ یا تو گھڑی گئی ہو یا ان کا کوئی راوی زیادہ سے زیادہ مجہور ہو یا وہ وضاع ہو، یعنی حدیث گھڑنے والے ہوں، تو شدید ترین ذوق میں حدیث قبول نہیں کی جاتی۔ اور جو حدیث ضعیف کا پہلا درجہ ہے کہ نارمل حدیث ضعیف ہے، وہ ایک دو راوی ساقط ہیں یا ایک دو راوی ضعیف ہیں، یا ان کو یاد رکھنے کا مکمل طور پہ ملکہ یعنی مہارت حاصل نہ تھی، جس کی وجہ سے حدیث ضعیف محدثین کہتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث شعبان کے بارے میں آئی ہیں، گرچہ ان میں سے کچھ ضعیف ہیں، لیکن وہ ضعیف نہیں کہ شدید ترین ضعیف جو محدثین بھی اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ ضعیف ہیں جو قبول کی جاتی ہے فضائل کے باب میں۔ رواہ محمد بن یزید ابن ماجہ فی سنن، اس حدیث کو محمد بن یزید ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل فرمایا۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے قال، ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ
عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا مشرک او مشاہد، کہ اللہ جل شانہ شعبان المعظم کی 15ویں رات مخلوق پر اپنی عام رحمت فرماتا ہے، اپنی مخلوق پر عام رحمت فرماتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، اپنی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے، الا مشرک، الا لمشرک او مشاہد، مگر کوئی جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہو، اللہ کے مقابلے میں خدا بنا بیٹھا، کافر ہو، ظاہر کافر کی تو بخشش نہیں ہے جب تک ایمان نہ لے آئے، او مشاہد، اور دوسرا کینہ پرور، دل میں لوگوں کا میل رکھنے والا، ہنج رکھنے والا، خواہ خواہ کی لوگوں کے دل میں گندگی اور میل پالنے والا، ایسے دل میں خرابیاں رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، ان ضعیف حدیثوں میں نہیں ہے جو میں نے ابھی ذکر کی، یہ سند صحیح کے ساتھ حسن کے درجے میں یہ حدیث ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ معلوم ہے اس حدیث سے صحیح ہے کہ 15واں شعبان المعظم کی رات بڑی امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، یہ نہیں کہ کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ بدعت ہے، کیونکہ یہ نعوذ باللہ حدیثیں ضعیف ہیں، ان میں سند لہذا حدیث ضعیف ہیں، لہذا ضروری نہیں ہے، اور مسلمانوں کو یہ بے جا عبادت سے روکنے کا زور لگاتے ہیں، اور جہاں لگانے کا زور ہوتا ہے نا وہاں ان کی آنکھیں بند اور ان کے بعد منہ زبان بھی بند ہوتی ہے، وہاں نہیں کہتے کہ یہ نجائز ہے، وہاں خود کھا رہے ہوتے ہیں اور کھلا رہے ہوتے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں، بدعت اور جو ریاکاری کے نظام چل رہے ہوتے ہیں، وہاں تو روکے نا، پتہ چلے یہ ریاکاری ہے، کوئی غلطی کرے تو ہم اس کو روکیں، یار یہ اصلاح کا نہیں غلط ہے، بلا وجہ اعلان نہ کروا، وہاں نہیں روک رہے ہوتے یہ خود لوگ جو بدعت کے آلاپ نغمے آلاپتے ہیں اکثر۔ تو یہ 15ویں شعبان کا جو معظم مہینہ جس کی حدیث میں فضیلت آئی ہے، سند میں ساری ضعیف تھوڑی ہیں، جو چند ضعیف ہیں وہ تو مقبول محدثین ہیں، یعنی علم حدیث کی اصطلاح میں محدثین خود اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ ضعیف فضائل میں قبول ہیں۔ ہاں عقائد کا باب ہو یا احکام کا باب ہو، حکم جہاں بیان کیا رہا، شرعی حکم ہے، حدیں لگنی ہے یا کچھ بھی اہم حکم بیان ہونا ہے، وہاں پہ ضعیف حدیث نہیں چلتی، مگر فضائل کا جب باب آتا ہے تو فضائل کے باب میں حدیث ضعیف جب تک شدید ترین ضعیف نہ ہو وہ محدثین اس کو قبول کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے اس کو قبول فرمایا، امام منذری نے اس کو قبول کیا، الترغیب و ترہیب میں یہ حدیثیں موجود ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی مفسر محدث محقق مورخ وہ فرماتے ہیں یہ حدیث چونکہ امام منذری نے نقل کیا بالکل فضائل میں مقبول ہے، تو یہ محدثین ان کو قبول کر رہے ہیں، اور جو ضعیف حدیث کا لارم اپاپ کے لوگوں کو اس کار خیر سے بھی روک رہے ہیں، نہ نہیں جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، حدیثیں ضعیف ہیں، نعوذ باللہ شب برات کی کوئی حقیقت، اور شب برات کے معنی بھی غلط بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا ہوا مجھے میسج ملا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا شب برات، نعوذ باللہ اس برات کے میں نے غلط کر دی، شادی والی برات، برات نہیں ہے، براعت ہے، برات من اللہ ورسولہ، قرآن پڑھے نا تو قرآن نے برات کے کیا معنی کیے، برات من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی طرف سے چھٹکارے کا اعلان، چھٹکارے کا اعلان، آزادی کا اعلان، تو چھٹکارے کی رات کو شب برات کہتے ہیں، اور یہ 15ویں شعبان کو آتی ہے، اور جو خوش نصیب اس رات میں عبادت کرتے ہیں وہ بالکل فضائل کے حقدار ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل کو بیان کیا، یہ نہیں کہ صرف اس کی حقیقت نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ بدعت کا اعلان مڑاتے ہیں۔ آگے دوسری حدیث میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں جس کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، محمد بن یزید بن ماجہ نے نقل کیا، امام عظیم الشان مفسر شہیر امام علامہ محمود آلوسی البغدادی نے روح المعانی میں اس کو نقل کیا، اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا۔ عن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہو، 15ویں شعبان ہو، فقوموا لیلہا، تو اس کی رات میں قیام کرو،
یعنی اللہ کی عبادت کرو، وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور اس کے اگلے دن یعنی 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، کہ بے شک اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات جیسے اس کی شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی رحمت عام کرتا ہے، رحمت عام فرما دیتا ہے۔ فَيَقُولُ، اور ارشاد فرماتا ہے، هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں۔ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ، یہ حمزہ استفہام ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے تو میں اس کو بخش دوں گا آج کی رات۔ الا مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، رزق کی کشائش مانگنے والا، کھلی روزی مانگنے والا، فَأَرْزُقْهُ، کہ میں رب جل جلالہ اس کا رزق کھول دوں۔ رزق تو دے رہا ہے، کھول دوں، کیونکہ دینے کا وعدہ تو قرآن میں ہو چکا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی زی روح ہے اس کا رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ لے لیا ہے۔ تو یہ رزق کی جہاں وسعت مراد ہے، جو رزق کی وسعت مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کا رزق کھول دوں گا۔ الا مبتلا فاعفیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ الا مبتلا فاعفیہ، ہے کوئی مصیبتوں کا مارا، پریشانیوں میں گھرا، میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں۔ الا قضا حتی یطلع الفجر، یہ اعلان جاری رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے، فجر ہو جاتی ہے، طلوع فجر تک یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اب حدیث کی سند، اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا۔ اب ہمیشہ ایک اصول یاد رکھے فن حدیث کا، اب یہ چین چلتا ہے کہ فلاں نے روایت کیا، فلاں نے روایت کیا، فلاں نے جاتے 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 آخر میں صحابی سے جاتے سرکار تک بات جاتی ہے۔ یہ راوی کا سلسلہ ہوتا ہے فن حدیث میں، اسماء کو روات الحدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں ان میں اگر سکہ یعنی مضبوط ترین راوی موجود ہیں، کوئی ایک ضعیف بیچ میں آ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرے سے حدیث مردود یا نامقبول ہے، منکر نہیں ہو جاتی، بلکہ اصول حدیث میں وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن فضائل کے بیان میں محدثین اس کو مقبول مانتے ہیں، یعنی فضائل اس کے بالکل ٹھیک ہے، عمل کریں گے وہ پوری فضیلت ملے گی جو حدیث میں بیان کی گئی۔ وہ فن حدیث میں ضعیف ہوتی ہے، نہ کہ سرے سے اس کی نعوذ باللہ فضیلت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات آپ کو کروں، لہذا یہ جو معاشرے میں ایک بات چلتی ہے نا، یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے، لوگ سادگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح کے مقابلے جب ضعیف کہا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں، عوام کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سرے سے یہ حدیث کسی کام کی نعوذ باللہ نہیں، ضعیف جو ہو گئی، ضعیف سے وہ نہیں جو ہمارے معاشرے میں ضعیف مراد دیا جاتا ہے، کمزور، جس کو کمزور کہیں یا ختم کہیں، نہیں، فن حدیث میں جب ضعیف کا صحیح کے مقابلے میں لفظ بولا جاتا ہے تو مراد وہاں یہ ہوتی ہے کہ یہ حدیث سے حکم تو نہیں نکل سکتے، اس حدیث سے عقائد کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ حدیث فضائل میں مقبول ہوتی ہے۔ Those hadiths are accepted۔ یہ جو حدیث ہے یہ ساری محدثین کے نزدیک ایکسیپٹڈ ہے، مقبول ہے، لہذا ان پہ کوئی عمل کرے گا تو بالکل ثواب ملے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری حدیث جس کو امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں نقل فرمایا، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا سے قالت فرماتی ہے، یہ حدیث فن حدیث میں درجہ حسن پہ ہے، یہ صحیح کے بعد کا درجہ ہے، صحیح کے بعد درجہ ہے نا، صحیح کے بعد حسن ہے، یعنی صحیح سے کام ہے لیکن اچھی اور صحیح ہے، فن حدیث میں قبول ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرماتی ہیں، فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، فرماتی ہے ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پہ نہ پایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ موجود نہیں تھے، فخرجت اطلبہ، ترمذی کی حدیث، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ فرماتی ہیں، فخرجت اطلبہ،
میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی، اپنے سرتاج کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں تشریف فرما تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو پوچھا، یا عائشہ تو اظننت ان اللہ ورسولہ ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ، کیا اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ حالانکہ سرکار کا ذاتی یہ میٹر ہے، معاملہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہے، یہ سرکار کا معاملہ ہے اپنی وائف کے ساتھ۔ لیکن حدیث کے الفاظ دیکھیں نا، سرکار فرمایا ان یحیف اللہ علیہ ورسول، کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ نافرمانی، تیرے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے یا تیری حق تلفی کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس بات کی نسبت سرکار نے اللہ کی طرف بھی کی اور اپنی طرف بھی کی، چونکہ سرکار اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو دنیا میں نافذ کرنے والے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ تو عمر میں ایسا ذکر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما بی ذالک، مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اس طرح کہوں، ولکنی ظننت، لیکن میں نے یہ سمجھا، انک اتیت علی بعض نساء، کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج مطہرات، دوسری بیویوں میں سے کسی ایک کے پاس تشریف لے گئے ہو، میں نے یہ سمجھا تھا۔ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف چونکہ شعبان کی 15 رات تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، ان اللہ ینزل فی لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، بے شک اللہ جل شانہ شعبان کی 15 رات اپنی رحمت عام کرتا ہے، آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لگے، یعنی اپنی رحمت عام فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ، تو بنی کلب بہت بڑا عالم قبیلہ تھا، اس کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ کثرت کے لیے بیان کیا گیا کہ قبیلہ بنو کلب چونکہ عرب میں بہت بڑا قبیلہ تھا، اور بڑے قبیلہ ہونے کی وجہ سے ان کے جانور مویشی بے حد و بے حساب تھے، ظاہر ہو اوپر جو بال ہوں گے تو اور ایک ایک کا حساب نہ کھائیں تو اور تو کھاتا بہت آگے نکل جائے گا، بہت آگے نظام ہے۔ یہ چونکہ کثرت سے مراد تھی، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش عام کو بیان کرنے کے لیے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے اوپر جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ کی تشبیہ دی، یعنی اس 15 شعبان کو اللہ جل شانہ بلا حساب اور بے سبب بخشش فرماتا ہے، بے حساب بخشش فرماتا ہے۔ تو یہاں حدیث ہے، اب ایک راوی کو لے کے پکڑ کے بیٹھ گئے جس میں ایک راوی ہے یہ مجہول ہے، یا ایک راوی کو کسی محدث نے ضعیف قرار دیا، تو پورا جو چین چل رہا ہے پیچھے حدیثوں کا، اور وہی حدیثیں وہی روایت بالمعنی دوسری حدیثوں سے ہوں، یعنی یہی حدیث کا مضمون کسی دوسری حدیث صحیحہ یا حسن سے ثابت ہو رہا ہو، تو اس طرح جب اصول حدیث چلتا ہے کہ ایک حدیث کو کسی نے کسی راوی کی وجہ سے ضعیف کہا، لیکن دیگر محدثین نے اسی مضمون کو دوسرے جو راوی نے روایت کیا، محدثین نے روایت کیا، اس کے سارے راوی ثقہ اور مضبوط تھے، تو اس وجہ سے اس ضعیف کو بھی تقویت مل جاتی ہے اور یہ درجہ حسن میں پہنچ جاتی ہے۔ اصول حدیث میں یاد رکھیں، وہ زور سے نکل کے درجہ حسن میں چلی جاتی ہے، پھر وہ حدیث میں درجہ قبول ہوتی ہے۔ لہذا یہ نہ کہا جائے کہ کہیں ایک راوی کہیں سے ضعیف ملا تو ساری حدیث کو ضعیف کر دے، ختم کر دے، باب ہی بند کر دے، نہیں شعبان کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ایسے لوگ لگے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ جہالتیں آپ نے نہیں دیکھے، ہم دیکھ رہے ہوتے، لکھنے والے لکھ رہے ہوتے، کہنے والے کہہ رہے ہوتے کہ شعبان کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، لہذا بدعت ہے، نعوذ باللہ، حدیث ضعیف ہے۔ اب حدیث ضعیف میں تشریح وضاحت بہت ڈیٹیل سے کر رہا ہوں کہ حدیث ضعیف کا وہ مطلب نہیں جو عوام میں ہوتا ہے، صحیح اور ضعیف کا جو عام مانا لیا جاتا ہے۔ ضعیف سے مراد ایکسپائر نہیں ہوتا، اور ضعیف سے مراد بالکل خارج نہیں ہوتی فضیلت سے کوئی شے، بلکہ صحیح کے مطابق فن حدیث میں حدیث صحیح کے مطابق جو سامنے والی حدیث ہوتی ہے، اگر اس میں راوی میں کمی بیشی ہو، اس میں وہ پاور نہ ہو میموری کی یاد رکھنے کی، یا اس کے نظام کو حدیث میں جو اس کی شرائط کم پائی جاتی ہوں تو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ فضائل میں سے بھی خارج کر دی گئی، سارا باب ہی ختم کر دے کہ نہیں اس کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں،
اس طرح کر کے عوام کو مزید نیکیوں سے نہ روکیں. لوگ اچھے خاصے نیکیوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, ان کو اور تو کچھ ملتا نہیں, پھر یہی کام کر لیتے ہیں کہ چلو یہ حدیث ضعیف ہے, سرے سے بات ہی ختم کر دیں اور اس کو کہیں کہ حدیث ضعیف ہیں لہٰذا ان کے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اس کے مقابلے جو حدیث سند حسن کو پہنچی ہے وہ کدھر لے کے جائیں گے, وہ تو صحیح ہے. پھر ان حدیث صحیحہ نے جب اس مضمون کو بیان کر دیا تو معلوم ہوا کہ حدیث تو یہ بھی ٹھیک تھی لیکن راویوں کا ذوق اپنی جگہ تھا. وہ راوی کی غلطی, راوی کی کمزوری ادھر ہی ہے, لیکن پیچھے دوسری حدیثوں نے اسی مضمون کو بالکل صحیح کر دیا. تو مطلب یہ تھا کہ مضمون تو ٹھیک تھا, تو پھر فضائل بھی صحیح ہو گئے. جب سارے فضائل ٹھیک ہوئے تو بالکل جو کوئی بندہ مومن شعبان کی 15 رات عبادت کرتا ہے اس کو بالکل ثواب ملے گا, اس کی بخشش ہوگی. اور دن کو روزہ رکھتا ہے بالکل بخشش ہوگی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بندے اس سے الگ کیے ہیں جو اس 15 شعبان کی رات کو بدبخت نہیں بخشے جاتے, وہ بڑے ہیں. میں ان کو بیان کرنا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 شعبان کی رات میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے نماز میں مشغول ہو جائیے, دعا کیجیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی کیا فضیلت؟ ارشاد فرمایا یہ 15 شعبان وہ رات ہے کہ اللہ جل شانہ اس رات اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر ایک کو بخش دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرتے ہیں. کافر ہیں, ظاہر کافر کی بخشش تو نہیں ہوتی. مشرک ہیں, جیسے ہیں مشرکین بیٹھے بتوں کو پوج رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ امت مشرک ہو جائے گی, یہ معنی نہیں ہے. وہ مشرک جو اللہ کے مقابلے میں بتوں کو, آگ کو, ہاتھی کو, گائے کو پوج رہے ہیں, اسٹار پرست ہیں, سورج پرست ہیں, سن پرست ہیں, یہ جو سورج کو عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ مراد ہیں سے. اور فرمایا وہ مشاہن اور کینہ پرور جن کے دلوں میں مسلمانوں کا بغض ہے, خواہ دل میں میل رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ بھی بد اخلاقی ہے نا, کسی نہ کسی کے دل میں میل رکھ کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں. خواہ کے میل ہے, وہ اس نے اس طرح کیا تو دل میں ساری عمر وہ میل رکھ کے دل میں قبر میں چلے گئے. اس طرح بخشش نہیں ہونی. یہ میل نکالے اندر سے, دل واہ کرے, کھلا دل کو وسیع رکھے, معاف کرنا سیکھے, عام کرے معافی. خیر ہے کسی نے غلطی کی تو آپ معاف کر دیں یار. اللہ ہمارے بے پناہ گناہ معاف کرتا ہے. وہ تو پردے رکھا ہوا ہے, آج پردے اٹھائے تو ہم ساتھ ایک دوسرے کو منہ نہ دکھا سکے, ہم سمیت ہم ایک دوسرے کو نہیں دکھا سکے. وہ ہمارے پردے رکھے ہوئے پردے, وہ پردے ہماری عزت کو بچائے ہوئے. لہذا مخلوق کے کسی سے غلطی اور نادانی ہو گئی تو اس کو دینے میں عیب بنا کے اور اس کو نعوذ باللہ غیرت کا تقاضا دے کے ساری عمر سے منہ پھیرنا یہ درست نہیں ہے. جب تک کوئی شرعی وجہ نہ ہو, بد مذہب ہے, بدعتی ہے, گمراہ ہو گیا ہے تو پھر تو چلو اور وجہ ہے. لیکن ایسے ایک سادہ مسلمان ہے, اپنے رشتہ دار ہیں, پڑوسی ہیں, کوئی بھی ہے, دوست احباب ہیں, تو غلطیاں دل میں آپ میل رکھ کے نہ بیٹھ جائیں گے یا بس اس طرح دل میں اندر خرابی, یہ بوس جس کو کینہ کہتے ہیں, میل کہتے ہیں, اس کو نکال دیں, ورنہ شب برات کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقاتل نفس, مسلمان کا ناحق قتل کرنے والے اس رات نہیں بخشی جاتے جب تک سچی توبہ نہ کر لیں. ناحق قتل یہ بڑا گناہ ہے, لوگ مار دیتے ہیں. کس طرح لوگ مار رہے ہیں دیکھیں, نعوذ باللہ انسانیت ہی نہیں رہی ہے. انسان کو مارنا بڑا ظلم ہے. جانور کو نہیں مار سکتے بلا وجہ, بلا وجہ کتے کو بھی آپ نہیں مار سکتے, کسی شے کو ٹچ نہیں کر سکتے جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو. اللہ نے ہر ایک کو حتیٰ کہ سانپ تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل میں کوئی اپنے راستے میں سانپ جا رہا ہے اس کو جانے تو اس کو نہ مارو. ہم کیا کرتے ہیں ادھر جا کے اس کو باہر نکال کے مارتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہی کام کرنے کو رہ گئے. اس طرح نہ کریں. جو جہاں شریعت نے آسانی رکھی نا اس کو آسانی کو باقی رکھیں. خواہ خواہ نہ ظلم کریں کسی جانور پہ ظلم کی اجازت نہیں. تو مسلمانوں کو مارنا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک انسان کو مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان میں حیوانیت پیدا ہو جائے نا, انسان انسانیت سے نکل کے حیوانیت میں چلا جائے, پھر وہ اس طرح کے کام کرتے. بندے لوگ مار دیتے, بچے مار دیتے, سگا باپ بچیوں کو مار دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں معاشرے میں سب ہو رہا ہے. یہ اندر انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. لہذا کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائیں. کسی بھی طرح سے تکلیف ہماری طرف سے نہ پہنچ رہی اور تنگ ہو جائے بیچارہ. اور آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چغل خور اس رات نہیں بخشا جاتا. چغل خوری دیکھے کتنی عام ہے. دو بندے آپس میں بات کر, ان کا پرسنل میٹر تھا, وہ ذاتی معاملات تھے, انسان کے مسائل ہوتے ہیں, وہ کسی تیسرے کو انوالو نہیں کرنا چاہتا کہ تیسرا بھی سنے, مگر وہ تیسرا بھی اس میں آ کے کھڑا ہوتا ہے, وہ سن لیتا ہے.
یا پاس سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ساری بات اس نے سن لی. وہ جو دو باتیں کر رہے تھے کسی کے بارے میں، وہ جو تیسرے بندے نے بات سنی، وہ جا کے اس جس کے بارے میں وہ دو بندے بات کر رہے تھے انہی کو جا کے بتایا کہ تمہارے بارے میں وہ بندے یہ بات کر رہے تھے. یہی ہے چغل خوری. اور جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں ہے جنت نہیں جائے گا، اس رات بھی بخشا نہیں جائے گا. لہٰذا چغل خوری سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے زبان کو فضولیات سے روکے. کسی کا ذکر کرنا ہے نا اچھائی کے ساتھ کریں، نہیں کرنا تو بات باندھ رکھیں. وہ شرعی عذر ہے جہاں فاسق و فاجر لوگوں کی خرابیاں بیان کرتے ہو الگ بات ہے، وہ الگ موضوع ہے. لیکن عام طور پہ مسلمانوں کے بارے میں اچھی بات کریں، اچھا گمان رکھیں، بد گمانی نہ کریں، خواہ ٹوہ میں نہ پڑے، قریدے نہیں، بیچ میں نہ پڑے، یہ پیچھے تجسس میں نہ پڑے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں آپ کی کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے ذاتی معاملات ہیں تو کسی کے پیچھے نہ پڑ جائے، ورنہ پھر اس کے حدیث میں سخت وعید ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لا تجسسوا ولا تناجشوا، فرمایا جاسوسی مت کرو اور کانٹ چھانٹ مت کرو، مت ٹٹولو. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کی خفیہ باتوں کے پیچھے مت پڑو. لا تتبعوا عورات الناس، اور لوگوں کی خفیہ باتوں کا پیچھا مت کرو. فإنه من يتبع عورات الناس، کیونکہ جو لوگوں کے خفیہ باتوں کا خواہ پیچھا کرتا ہے، يتبع الله عورته، اللہ خفیہ اس کی خفیہ باتوں کا پیچھا اللہ کرتا ہے. ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته، اور جس کی خفیہ باتوں کا پیچھا اللہ کرتا ہے نا پھر اس کو اپنے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. بندہ بچتا نہیں، پھر عیب ہے نا ہمارے. کسی کے پیچھے نہ پڑے، چغل خوری سے بچ کے رہے. اور آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا تکبر کی وجہ سے اس رات نہیں بخشا جاتا. سنت یہ ہے کہ ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھیں. سنت تو یہی ہے، سنیت یہی ہے کہ سنت پہ عمل کریں کہ ٹخنا پاجاموں سے اوپر رہنا چاہیے. سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اپنے چاہے کوئی آج کل تو ہے شلواروں کا پاجاموں کا دور ہے، تو تہ بند تو بہت کم ہی ہے. کوئی دیہاتوں میں جیسے یہاں پہ کچھ ہوں تہ بند ہو یا شلواریں ہوں یا پاجامے، ان کو ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر رکھیں، ٹخنا خالی رکھیں تاکہ وہ تکبر کی ذات میں نہ آئے، تو تکبر کی وجہ سے نہ آئے. اور ایک نمبر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو اس رات بخشش سے معلوم کر دی جائے، فرمایا تصویریں بنانے والے. یہ ہم کئی بار ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں تاکہ غلط فہمی میں نہ چلا جائے. ویڈیو اور تصویر کا بڑا فرق ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں. کئی بار ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں، پھر کر دیتا ہوں میں وضاحت. تصویر یہ سٹل فوٹو، پرانے زمانے میں مجسمے ہوتے تھے، ایک کیمرے تو نہیں ہوتے تھے، وہ سیدھے سیدھے بت بنا کے یا انہیں کی شبیہیں بنا کے بالکل ایسے زبردست آرٹسٹ ہوتے تھے کمال کے، بندہ دیکھ کے اسی وقت بنا دیتے تھے. آدمی حیران ہو جاتا تھا. اور اس سے زیادہ مشکل کام تھا لیکن وہ بنا لیتے تھے. پچھلی شریعتوں میں جائز تھا. نبیوں کے بھی مجسمے یعنی پوری شبیہیں تھیں چہروں کی. کعبہ معظمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شبیہ تھی. تو مکہ جب فتح ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل حضرت علی کو کندھوں پہ خود سوار کیا اور حضرت علی نے ان کو دھو دیا. پچھلی شریعت میں جائز تھا، باہری شریعت میں حرام ہے. اسی وجہ سے بت پرستی پھیل گئی.